یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اتحاد بنا رہی ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، تو شکست تو انہوں نے پہلے ہی تسلیم کر لی کہ اکیلے وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ رہی بات، میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر 5 سال میں یہ اتحاد کی خبریں آتی ہیں۔ ہر ایک پارٹی کو اتحاد بنانے کا حق ہے، بنا سکتا ہے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ رجوع ہوں گے۔ ہمارا اور عوام کا اپنا ایک رشتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا عوام کے ساتھ محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ ہم اسی بل بوتے پہ آگے جائیں گے۔ ہم صلاحیت کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں۔ 2008 سے لے کے 2013 میں بہتر ہوئے، 2013 سے لے کے 2018 میں بہتر ہوئے، تو انشاءاللہ 2023 میں بھی 18 سے بہتری کرنے کی، کروانے کی، کر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں سر، میں یہ خود سے کیوں کہوں کہ 23 میں نہیں ہوں؟ آئینی طور پر 90 دن ہے، اور جب ڈیجیٹل مردم شماری 1-1.5 مہینے میں ہو سکتی ہے تو حلقہ بندیاں 1-1.5 مہینے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ دنیا ترقی کر چکی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے، نقشے ہمارے سامنے پڑے ہیں۔ دن رات بیٹھو، کام کرو اور کسی چیز کو ڈیریل نہ کرو۔ میں نے اس لیے ڈیمانڈ کیا کہ الیکشن کمیشن ابھی تک چپ کیوں ہے؟ اس کو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا، اس وقت تک اس کی وضاحت آ جانی چاہیے تھی۔ اس لیے میں کیوں کہوں بیٹھ کے جی 23 میں نہیں ہونے کے لیے؟ دیکھو بات سنو، نام ہے بلوچستان عوامی پارٹی، نہیں، نام ہے بلوچستان عوامی پارٹی، یہ باپ نام نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے نہیں کریں کہ جی باپ نے ٹائم بڑھا دیا تو بچے کیا کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ سندھ میں اتحادی نہیں تھے، اسمبلی میں ضرور تھے لیکن اتحادی نہیں تھے۔ اور اگر انہوں نے کہا، اور اکثر وہ رونا روتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، بے روزگاری، روزگار ملنے کا آسرا ہو، کچھ امید بندھے، اور ان کی جا کے روزگار پر لات مارنے سے ان کی سبکی ہوئی ہے، اور بے روزگار ان کو یاد رکھیں گے کہ ان کا مخالف کون تھا روزگار کا۔ روزگار کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بہت سے غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ روزگار ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو آسرا ہوتا ہے زندگی بہتر کرنے کا۔ جو بھی روزگار کا مخالف ہے وہ سمجھو انسان کا مخالف ہے۔ انٹرویو کروائے، ان کو اہل ثابت کیا، جس نے بھی مارک لے کر وہ پاس ہوئے، ان کو ہم نے کہا کہ یہ لائق ہے نوکری میں آنے کے، لیکن ان کا راستہ روکنا یہ دشمنی ہے عوام کے ساتھ۔ ابھی جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے ہیں، ان کا بھی یہی سیوا ہوگا کہ کسی طرح سے مہنگائی اگر ختم کر سکیں یا کم کر سکیں۔ ہم نے باندھی تھی امید، اس جو کہتا تھا ہر ایک کو جھوٹ کا پلندہ، اس عمران خان نیازی صاحب سے، کہ جس نے 3.5 سال اس ملک کے گنوائے، بھونچال پر بھونچال پیدا کرتا رہا، کوئی اپاؤ نہیں کیا، اور ساری ملک میں ایک فضا بن گئی کہ کبھی کوئی خودکشی کر رہا تھا تو کبھی کوئی دعائیں مانگنے شروع کیے تھے کہ اس سے اللہ کرے جان چھٹے۔ 3.5 سال تک ہم نے بھی انتظار کیا،
پھر ہم نے وہ جمہوری راستہ اختیار کیا جو کبھی پہلے اختیار نہیں کیا گیا تھا. پہلے تو کبھی کورٹوں سے ہمیں سزا ملتی تھی، ہم چلے جاتے تھے. کبھی کوئی ٹیک اوور کر لیتا تھا تو ہم چلے جاتے تھے. لیکن اس دفعہ اسمبلی کے ممبران نے کھڑے ہو کر عدم اعتماد کے طور پر والا واقعہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اس سے چھٹائی جان، لیکن اس کا جو کیا دھرا تھا وہ ضرور ہم سب کو بھگتنا پڑا ہے. اس 15 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے نئی کوشش ضرور کی ہے. وہ انٹرنیشنل ماحول جو خراب تھا پاکستان کے لیے، وہ ہمارے وزیر خارجہ نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بلاول صاحب جو بھاگتا رہا تھا اسی وجہ سے کہ بھائی پاکستان پر بری نظر مت ڈالو، اور اس نے اپنا ایک ہلکا احباب بھی بنا لیا پاکستان کے لیے. وہ ڈیل جس کی وجہ سے ہم بیٹھے تھے انتظار میں، نہیں تو مل رہا تھا تانا کہ ہم بھی کہیں ڈیفالٹ میں نہ چلے جائیں، وہ بھی مکمل ہوا. میں ان سب سے بہتر اس حکومت کو اس پہ شاباشی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ملک میں ٹھہراؤ پیدا کیا. جو بھونچالی صورتحال تھی اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب گئے. 70% کاشتکار ہوں تو 70% فیملیز کو مانو. ہم نے ان کو اگر اناج کی بہتر رقم دی تو وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو بھوکے مرتے ہیں، ان کے بھی تو خواب ہوتے ہیں، ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی تو بجلی چاہیے، ان کے بچے بھی اسکول میں جانے چاہیے. ہم نے کم از کم یہ ضرور کیا کہ 70% آبادی کو ہم نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی، اور کاشتکاروں کو ان کی اجناس کی قیمت میں تھوڑا سا بہتر مناسب اضافہ کر کے ان کو دلجوئی کی. ہم نے مزدوروں کی، ہم جو مزدور ہیں 7 کروڑ اس ملک میں مزدور کہلاتے ہیں. اس کی جو بنیادی تنخواہ ہے ہم نے اس کو بھی 35,000 تک کیا، جو پہلے 25,000 تھی، اور 25,000 بھی عمران خان کو اچھی نہیں لگتی تھی. اس میں رکوائی تھی. ہم نے لیبر کلاس کے بھی یہ بیسک تنخواہ 35,000 تک کروائی ہے. اب یہ لیبر یعنی مزدور اور کسان، یہ دونوں طبقے اگر مل جاتے ہیں تو لگ بھگ 80% تو لوگ ہو ہی جاتے ہیں. رہی بات کہ ٹریڈرز ہیں، دوسرے ہیں. اب ان کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ ٹریڈ کرنے والے تو کماتے ہیں. 80% لوگوں کا تو ہم نے کچھ نہ کچھ خیال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. تو مہنگائی بھی کنٹرول کرنی چاہیے اور آمدنی بھی بڑی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے. وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، اور دوسری چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں. یہ کہ نثار گرو صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو سندھ میں میرٹ سے ملازمتیں دی جا رہی تھی، اپنے وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ پٹیشن داخل کر کے اسٹے کے آرڈر کرایا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے 2021 سے ملازمتیں دینے کا پروسیس شروع کیا تھا، جو کہ 2022 میں بھی اس کو ریپیٹ کیا، اور وہ ساری ملازمتیں ایک قواعد و ضوابط کے مطابق، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جو گائیڈ لائن ہمیں دی تھی، جو ڈائریکٹیوز ہمیں دی تھی، اس کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سارا پروسیس مکمل کیا تھا. 1 گریڈ سے 4 گریڈ تک کی جو ملازمتیں ہیں ان کو ہم واکن انٹرویو کے ذریعے پورا کر رہے تھے. اس کے اشارات اخبار بھی دیے گئے. اس کے لیے واکن انٹرویو کے لیے ان کو ڈی سی آفس میں اور مختلف دفاتر میں بلایا گیا تھا، پروسیس پورا کیا گیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی ڈویژن کے بچے کراچی ڈویژن میں، سکر ڈویژن کے بچے سکر ڈویژن میں، لاڑکانہ ڈویژن میں جو بے روزگار لاڑکانہ ڈویژن میں کوئی بھی کراچی سے لاڑکانہ اور لاڑکانہ سے کراچی نہیں تھا. یہ مقامی لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو بے روزگار تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے 2012 اور 2013 میں ملازمتیں فراہم کی تھی. اس کے بعد سے یہ پروسیس ہو گیا تھا اور یہ ملازمتیں دی جا رہی تھی. ایم کیو ایم نے 5 بندے آپ کیا اس طریقے سے ان کے چولہے بجھائے ہیں. ان لوگوں کے جو
काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे कि उसको रोज़गार मिलेगा। और ये बता दूँ आपको कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि जब भी कोई हुकूमत आई है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे, या सदर ज़रदारी साहब थे, या राजा परवेज़र थे, या सूबाई हुकूमत थी हमारी, प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। उन लोगों को भी रेगुलाइज किया जो कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंसी में मुलाजिम थे। लेकिन एमपीएम ने एक साजिश के तहत ये स्टार्टर रुकवाया, और ये करवाने के बाद जो है ये पाबंदी लगी है। और मैं दावा करता हूँ, और ये मैं चैलेंज करता हूँ एमपीएम को, कि वो साबित करे किसी भी जगह पे जाके कि हमने मेरिट की कहीं खिलाफवर्जी की हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रिश्वत लेके बैतों की बुनियाद पे मुलाजमत दिया रही। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक आदमी लेके आए सामने कि किसी ने पैसे मांगे। ये वो बेरोजगार नौ लोग थे जो कि बेचारे नशा-मुक्ति की जिंदगी गुजारे थे, जो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत का शिकार थे, कि उनको नौकरी दे। और 5 से 15 की जो नौकरियों की बात की जाती है, कि लसानियत की बात करते हैं कि हमने 70 से टेस्ट करवाए। मैं आपको बताऊं, हुकूमत सिंध ने IBA कराची से रब्ता किया था। IBA कराची ने वो टेस्ट लेने से इनकार कर दिया था, उससे मना कर दिया था कि हम टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने IBA सक्खर को अप्रोच किया। IBA सक्खर ने ये टेस्ट कंडक्ट किए। और मैं आपको बताऊं, IBA सक्खर की जो रेटिंग है दुनिया के अंदर, वो बेहतरीन रेटिंग में शुमार होता है IBA सक्खर जो है, उससे हमने टेस्ट कंडक्ट करवाए और मेरिट पर कंडक्ट करवाए। तो ये बात जो है एमपीएम करके लसानियत फैलाना चाहती है, यहाँ पे तफरीक बांटना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमपीएम कुछ भी कर ले, लेकिन अब लोग तकसीम नहीं हो गए। अब कराची के लोग जुड़ गए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। इंशाल्लाह आने वाला जो नए इलेक्शन है 2023 के अंदर, आप देखेंगे कि कराची के अंदर उनको भी कोई सीट शायद मिले मुश्किल से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ सिरे से कामयाब होगी। और आप लोगों की आज ये शमूलियत है, मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको कि आज जो ये लोग आए हैं, कल हमारी हुकूमत खत्म हुई है, कि इनका इत्माद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर कि ये आज